بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی قسط نمبر 9 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، کل جہاں ہم رکے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ تصوف کے بارے میں یہ بات قطعی طے شدہ ہے کہ دوسری صدی ہجری کے آخر میں اس نے ایک نمایاں اور ممتاز مسلک کی صورت پکڑ لی۔ اس دور کے ممتاز صوفی میں جناب سفیان سوری، ابراہیم اودم، داؤد تائی، فضیل بن ایاز اور عورتوں کے طبقے میں جناب رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اسماء گرامی بہت مشہور ہے۔ علماء تصوف نے بہت دوسری صدی ہجری کو صوفیاء قدیم کا دور قرار دیا ہے۔ علامہ جوزی نے لکھا ہے کہ قدیم صوفیاء قرآن حکیم، حدیث نبوی، فقہ اور تفسیر کے امام تھے۔ وہ لوگوں کو علوم شرعی کی ترغیب دیتے تھے، کتاب اور سنت کے اتباع کرتے اور اس کی تاکید کرتے تھے۔ جیسا کہ صوفی کے اشتقاق سے متعلق اختلاف ہے، اسی طرح اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ لفظ صوفی کب استعمال ہوا۔ کسی کے نزدیک صوفی کا لفظ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ صوفی لفظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پیدا ہوا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ یہ لفظ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت شریف کے بعد رائج ہوا۔ شیخ اکبر کہتے ہیں اور اخبار مکہ میں لکھا ہے کہ صوفی کا لفظ خواجہ حسن بصری کے زمانے میں پیدا ہوا۔ اس سلسلے میں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ صوفی کا لفظ خواجہ حسن بصری اور سفیان سوری کے اقوال میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ جو لوگ اس خیال کے حامی ہیں کہ صوفی کا لفظ اسلام سے پہلے بھی تھا، وہ در حقیقت تصوف کے مسلک کا رشتہ یونان سے جا ملاتے ہیں۔ ان کے نزدیک تصوف کا مذہب مسلمانوں نے اس وقت اختیار کیا جب یونانی زبان کا عربی میں ترجمہ آیا۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ صوفی کا لفظ یونانی کا لفظ صوف حکمت کی محبت سے لیا گیا ہے۔ جناب فرید الدین عطار نے تذکرہ اولیاء میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک صوفی کا لفظ بغداد کے لوگوں کی ایجاد ہے۔ علامہ ایور ریحان البرونی کتاب المرد میں لکھتے ہیں کہ صوفی کے معنی فلاسفر کے ہیں۔ یونانی زبان میں صوف کے معنی فلسفہ کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یونانی زبان میں فلسف کو فسیلا صوفہ کہتے ہیں، یعنی فلسفہ کا مشتاق۔ چونکہ اسلام میں ایک جماعت ایسی موجود تھی جس کا مسلک یونانی صوفیوں کے قریب قریب تھا، اس لیے اس کا نام صوفی پڑ گیا۔ علامہ البرونی کا بیان بہت واضح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ تصوف کی تحریک کو غیر اسلامی تحریکوں سے مستعار خیال کرتے ہیں، وہ اصل میں التباس لفظی سے دھوکہ کھا گئے، ورنہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام کے تصوف کے محرکات اور صوفیہ اسلام کے طور پر اطوار غیر اسلامی تصوف کے محرکات اور ان کے صوفیوں کے طریقہ کار سے بالکل مختلف ہے۔ علامہ جوزی نے خواجہ حسن بصری کی زندگی بزرگی کو تسلیم کیا ہے اور انہیں قدیم صوفیہ کے امام کی حیثیت دی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم حضرت رابعہ بصری کو کثرت رنج و عالم اور حزن و ملال نے دنیا اور اس کے دل فریبیوں بیگانہ کر دیا تھا۔ پھر اسی جذبہ بیگانگی نے بے نیازی کی شکل اختیار کر لی اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے دنیا اور اہل دنیا کی نفی کر دی۔ دنیا کی نفی کے بعد ایک ہی صورت باقی رہ جاتی کہ انسان اپنے آپ کو دنیا بنانے والے کی یادوں میں گم کر دے۔ حضرت رابعہ بصری نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب سارے رشتے ناپید ہو گئے تو آپ نے خالق کے کائنات سے رشتہ جوڑ لیا۔ یہ رشتہ تو ازل سے ہوتا ہے اور اب تک رہتا ہے۔ ایک مفکر اپنے خالق کے وجود سے انکار کر سکتا ہے مگر اس کی بندگی کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا۔ فرعون نے لا کہا
میں تمہارا بڑا رب ہوں، مگر حقیقتاً وہ رب کے کائنات ہی کا بندہ تھا۔ مسئلہ صرف اقرار کا ہے، اقرار کے بعد انسان کی بندگی مستند اور معتبر ہو جاتی ہے، انکار کی صورت میں بھی اور اللہ تعالیٰ کا بندہ رہ جاتا ہے۔ امر اپنی سرکشی اور بے راہ روی کے باعث راندہ درگاہ وکالت ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی روز اول سے اپنے خالق کی وحدانیت اور کبرائی کا اقرار کاری تھی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ شدید اور طویل آزمائشوں کے بغیر اپنا راستہ بھول جاتی، مگر حق تعالیٰ نے ہر قدم پر ان کی رہنمائی کی۔ پھر آپ وہ آفات اور مصائب کو دریا کو پار کر کے ساحل مراد تک پہنچی، اور انہوں نے بے اختیار خاک پر سر رکھ کر کہا، بس تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی بنیاد عشق الہی پر ہے۔ اس سلسلے میں ایک محقق عبدالرزاق پاشا کہتے ہیں، حضرت رابعہ بصری کی حیات مبارکہ میں حزن اور عالم کے جو گہرے نقوش پائے جاتے ہیں، اگر انہیں غور سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت منقش ہوگی کہ یہ تمام تر اسی محبت کا نتیجہ ہے جو حضرت رابعہ بصری کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے اور اس گہرائی سے اس کے ساتھ تھی۔ آگے چل کر عبدالرزاق پاشا تحریر کرتے، تصوف اسلام کی ہیکل میں جس بستی کی سب سے زیادہ حب الہی کو ایک مستقل اور محکم مسلک کی صورت میں پیش کیا، وہ صرف حضرت رابعہ بصری ہی ہے۔ انہوں نے ایسے آثار نقوش چھوڑے ہیں جو حزن اور علم اور محبت الہی کی صحیح تعبیر اور تفسیر کا کام دیتے ہیں۔ نو عمر ہونے کے باوجود وہ لڑکی انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی تھی، یہاں تک کہ اسی عالم میں کئی سال گزر گئے۔ اب اس لڑکی کی عمر 12-13 سال کے قریب تھی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی تھی، لڑکی کے ذوق عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کا کام کرنے کے بعد وہ رات بھر عبادت میں مصروف رہتی، پھر صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جا کرتی۔ آخر شدت محنت نے اس معصوم جان کو تھکا ڈالا۔ لڑکی کے چہرے پر تھکن کے اثار دیکھ کر ایک دن مالک نے پوچھا، کیا تو بیمار ہے؟ لڑکی نے نفی میں آقا کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی کوتاہی کو مرتکب ہو رہی ہوں؟ مالک نے اس کے کام کی تعریف کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ اپنی صحت کا خیال بھی کرے۔ لڑکی نے آقا کا حکم سنا اور سر جھکا دیا، مگر اس کی معمولات میں کوئی کمی واقع نہیں ہے۔ یہ اجالے میں دنیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی اور اندھیرے میں مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی تھی۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، ایک دن اتفاق سے نصف شب کے قریب آقا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر ٹہلنے لگے۔ اچانک اس کی نظر کنیز کی کوٹری پر پڑی، وہاں چراغ جل رہا تھا۔ یہ کنیز ابھی تک جاگ رہی ہے۔ آقا نے بڑی حیرت کے ساتھ سوچا اور کنیز کے جاگنے کا سبب جاننے کے لیے کوٹری کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مالک دبے قدموں اندر داخل ہوئے۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ کنیز سجدے کی حالت میں تھی اور دل میں سسکیاں ابھر رہی تھی۔ مالک کی حیرت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، پھر اس نے کان لگا کر سنا۔ کنیز انتہائی رقت امیز لہجے میں دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے۔ اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ دوستوں، آج ہم اسی جگہ پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی اسی جگہ سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔